نستعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا يا كريم اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورہ نحل اور سورہ اسراء تقریباً دو صورتیں سننے پڑھنے کا موقع ملا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری اس سننے کو، ہماری اس تلاوت کو قبول فرمائے، ہمارے اس قیام کو قبول فرمائے، ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے، روزوں کو قبول فرمائے، ہر قسم کی عبادتوں کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین. سورہ نحل، نحل عربی زبان میں مدھو مکھی یا مدھو مکھی کا چھتا اسے کہا جاتا ہے. مدھو مکھی یا اس کا چھتا. چونکہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے خاص انعام کے طور پر ان مدھو مکھیوں کا ذکر کیا. فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، سورہ نحل ہی آیت نمبر 68. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ رب العالمین نے ان مدھو مکھیوں کو حکم دیا، ان کے ذہن میں بات ڈالی، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ تم لوگ پہاڑوں میں اپنا گھر بساؤ، اپنی آبادیاں بناؤ، ومن الشجر، اور درختوں میں جا کر کے اپنے گھر بناؤ، اپنے گھونسلے بناؤ، یا دوسرے الفاظ میں کہیں اپنے چھتے بناؤ، چونکہ ان کا گھر چھتا ہی ہوتا ہے. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اشارہ کیا یا ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی. اور اس کے بعد کہا ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل فروٹس ان میں سے جاؤ اپنا حصہ کھاؤ. فاسلکی سبل ربک ذللا، اور اللہ رب العالمین نے جو تمہارے لیے راستہ رکھا ہے اس راستے کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلو. یخرج من بطونها شراب، وہ غلاظت اس کی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے اسی کے اندر کہا کہ یہ پاک پینے والی چیز ہے، بڑی پاکیزہ چیز ہے. مختلف الوانو، جس کے رنگ کئی سارے ہوتے ہیں، کچھ وائٹ ہوتے ہیں، کچھ یلو مائل ہوتے ہیں، کچھ ریڈ مائل ہوتے ہیں، اس طرح سے الگ الگ، کچھ گاڑھے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے پتلے قسم کے ہلکے ہوتے ہیں، کئی قسم کے ان کے مختلف رنگ ہیں. شفاء فیہ شفاء للناس، جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے شفا. تو انہی مدھو مکھیوں کا ذکر چونکہ اللہ رب العالمین نے بطور انعام اور بطور احسان کیا. سورہ نحل کا اگر مجموعی طور پر موضوع دیکھیں تو توحید ربوبیت کے دلائل، توحید ربوبیت کے دلائل. اللہ رب العالمین ہی وہ رب ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے اور جسے رب ماننا چاہیے، اسی ربوبیت کے لیے بے شمار دلائل. شروعات کرتے ہیں اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم آ چکا ہے لہٰذا جلد بازی نہ کریں، یا اللہ کا حکم آنے والا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد قیامت ہے. یہ لوگ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وَيَكُونُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وَيَكُونُ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ جو بار بار جنت، جہنم، موت، دوبارہ اٹھایا جانا، جو بار بار آپ ذکر کریں یہ کب ہوگا؟ تو اسی سوال کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، کہا اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، وہ اپنے ٹائم پر آئے گا، اس لیے اس کے آنے کے لیے اپنے وقت سے پہلے لانے کے لیے جلد بازی نہ کرو، وہ اپنے ٹائم پر آئے گا. اور کیسے آئے گا؟ ایک دوسری آیت میں اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، کیا بولتے ہیں؟ پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے. ایک سیکنڈ، منی سیکنڈ بھی اگر کہیں تو منی سیکنڈ بھی اللہ رب العالمین کو یہ قیامت قائم کرنے میں اور اس قیامت کو برپا کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا. لمبا زمانہ ایک انسان کو ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کا شکر ماننا چاہیے کہ کم از کم اس بیچ میں وہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کر سکے، اللہ رب العالمین کو منا سکے. اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو ٹائم دیا. قیامت کیا؟
ایک جھپکتے ہی اللہ رب العالمین کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ایک انسان کے لیے قریب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جب چاہے تب اس کو قائم کر سکتا ہے، تو اسے چیلنج نہ کریں۔ کچھ قیامت کی دو قسمیں، ایک قیامت صغرا اور دوسری قیامت کبرا، ایک چھوٹی قیامت اور دوسری بڑی قیامت، یہ نشانیوں پر بات نہیں ہے۔ قیامت خود دو قسمیں ہیں، ایک چھوٹی اور ایک بڑی۔ چھوٹی قیامت ہر انسان کے موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من مات فقد قامت قیامتہ، جو انسان مر جائے، جس کو موت آ جائے، اس کی قیامت شروع ہو چکی۔ یہ چھوٹی والی ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا ہے، اور وہ جو بڑی ہوگی جس کے ذکر کے لیے ایک انسان اسے سوچتے ہی، اس کا ذہن میں لاتے ہی ایک انسان کے دل میں ایک طرح سے عجیب ہلچل ہو جاتی ہے اور ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کا ذکر جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ ایک انسان اگر ان کو پڑھنا چاہے، سورہ انفطار، انشقاق، سورہ فجر، یا اسی طرح سے سورہ تکویر، سورہ عبس، یا اس قسم کی جو صورتیں جن میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے اسٹارٹنگ کا منظر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد حشر کے لیے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ان موضوعات کو ایک انسان کو سمجھنا چاہیے۔ آج ہم سوچتے ہیں ہم نے اقرار کر لیا، ہماری توحید ہو گئی، اللہ رب العالمین اس توحید کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اس میں کمزوری سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے، ان دلائل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو رہنمائی کر رہا ہے۔ شروعات ہوتی ہے اس کی، قال خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، ایک انسان کو خود بتلایا کہ اے انسان تو خود اللہ کی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، اور تو ہی اسے لڑ رہا ہے کہ اللہ تو ہے یا نہیں ہے، تیرا وجود خود اس کے حکم سے اور اس کے وجود کے لیے لڑ رہا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ۔ یہ بہت بڑا جھگڑالو انسان ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، جانوروں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو جانور ہیں بہت سارے استعمالات تمہارے لیے ہیں، فیہا دفء، جس میں تم اپنے لیے گرمی کی چیزیں استعمال کے لیے بناتے ہو، اون ہے، چمڑے ہیں، یا اس طرح کے جیسے موزے وغیرہ، ساکس، یا اس طرح سے دوسری چیزیں ایک انسان گرمی حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتا ہے۔ ومنافع، اور بہت سارے فوائد ہیں، پرس بناتے ہیں، کور بناتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی چیزیں ایک انسان اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد کہا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، انہی جانوروں میں سے کچھ کا گوشت بھی تم تناول کرتے ہو، کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اسی میں تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے، انہی جانوروں کے اندر۔ جانوروں میں کون سی خوبصورتی ہے؟ ہاں، جانوروں میں کون سی خوبصورتی ہے کہ ایک انسان کے لیے اس میں خوبصورتی ہے؟ بولیں گے میک اپ بنائیں گے، کریم وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے خوبصورتی کیسے ہے ایک انسان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سواریاں لوگوں کی نیت کے اعتبار سے 3 قسموں کی ہوتی ہیں۔ سواریاں لوگوں کی نیت کے اعتبار سے 3 قسموں کی ہوتی ہیں، ایک جس میں اسے نیکی ملتی ہے، ثواب ملتا ہے، دوسری جس میں اسے گناہ ملتا ہے، اور تیسرا جو اس کے لیے زینت کی چیز بنتی ہے، یہی زینت جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اسی میں تمہارے لیے خوبصورتی ہے، زینت ہے۔ وہ زینت ہم سمجھتے ہیں اس سے پہلے ان 2 چیزوں کو، ایک انسان کی نیت اگر اچھی ہے، مثال بائک ہے، آج کے حساب سے وہ سواری ہے، آج بولیں گے نہیں وہی گھوڑے، وہی اونٹ، وہی گدھوں کو آج ہم سواری کے لیے استعمال کریں، آج کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے آسانیاں کی ہیں، سہولتیں رکھی ہیں، تو ان کا استعمال کرے ایک انسان۔ تو ان چیزوں کو خریدتے وقت آپ کی نیت کیا ہے؟ ہاں، شیخی بگھاریں گے، لوگوں کے سامنے اپنے بڑائی بیان کریں گے، لوگ مجھے دیکھ کر کے دور سے سلام کریں گے کہ ہاں اس کے پاس بھی گاڑی آ گئی، اس قسم کے۔ اگر ایک انسان کی نیت خراب ہے تو گناہ ملے گا، اور اگر اس کی نیت اچھی ہے تو ثواب ملے گا۔ جیسے اس زمانے کو سامنے رکھیں اور آج کو ملائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایک سواری خریدتا ہے، گھوڑا ہو، اونٹ ہو، گدھا ہو، کوئی بھی ہو، اس نیت سے کہ کبھی اگر ضرورت پڑی کہ جہاد پہ نکلنا ہے
تو میں اپنے ساتھ ساتھ 2-1 لوگوں کو اور بٹھا کر کے لے کے جاؤں گا. لفٹ دینا. اب بولیں گے نہیں لفٹ دینے کے لیے ہی گاڑی خریدیں گے، ایسا تو نہیں، لیکن نیت ہو کہ کبھی اگر کسی انسان کو ضرورت ہو تو میں اس کی مدد کر سکوں اس گاڑی کے ذریعے سے، اس بائک یا اس کار کے ذریعے سے، تو اس موقع پر ایک انسان کو خریدنے کی وجہ سے ثواب ملے گا. اور تیسرا، ہاں خوبصورتی والا جو زینت ہے، اب تو کلیئر ہوا نہیں؟ ابھی بھی نہیں. دوسروں سے نہ مانگنا پڑے، آپ کے پاس خود کی چیز رہے گی، دوسروں سے نہ مانگنا پڑے، یہ ایک طرح سے آپ کی زینت ہے. دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، دوسروں سے بولیں گے آج گاڑی دے دو، بولیں گے نہیں آج نہیں ہے، یہ ہے وہ فلاں فلاں، ایک انسان پریشان ہوں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو کم سے کم دوسروں کے سامنے ایک طرح سے چھوٹا پن محسوس نہیں کریں گے. آپ کی زینت اور آپ کی خوبصورتی بنی ہوئی رہے گی. یہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ. اور اسی میں آگے بھی کہا حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. پڑھے ہوتے تو شاید معلوم ہوتا کہ یہ خوبصورتی کیسے ہے. انہی میں سوار ہو کر کے تم صبح نکلتے ہو، شام میں نکلتے ہو، یعنی اپنی ضروریات کے لیے کسی اور کے سامنے محتاج نہیں ہوتے ہو. یہ ہے تمہاری زینت اور تمہاری خوبصورتی. وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ. اسی کو تم لوگ تھوڑی سی اور شکلیں بڑھا کر کے لوری ٹائپ بنا لیتے ہو. تحملوا اثقالکم، جس میں بوجھ لاد کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہو اور لے کر کے جاتے ہو. اگر اللہ رب العالمین ان چیزوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں دیتا تو تم سامان یہاں سے وہاں نہیں لے جا سکتے تھے، نہیں لے جا سکتے تھے اگر اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیتیں نہ دی ہوتی. ان ربکم لرؤوف الرحیم. تمہارا رب، بات کیا تھا میں نے، ربوبیت کے دلائل. ساری چیزیں ایک انسان استعمال کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان چیزوں کو میں نے پیدا کیا، میں ان چیزوں کا خالق ہوں، میں ہی رب ہوں. اور اس کے بعد بھی کئی ساری چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کہا. جو لوگ سائنس سے جڑے ہوئے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اس کے بعد جو ہے والخیل گھوڑے، والبغال کھچر، والحمیر گدھے، لِتَرْكَبُوهَا تم ان پہ سوار ہو سکو، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا. وَزِینَةٌ اور تمہاری زینت کے لیے، وہی زینت جس کا ذکر ابھی آیا کہ دوسروں کے محتاج نہیں ہوگے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو. اسی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو کار ہے یہ بھی جائز ہے، چونکہ ان کا بھی استعمال یہی کچھ ہے جو اللہ رب العالمین نے ان گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا. اور بھی آنے والا زمانہ، آج ہم دیکھ رہے ہیں آنے والا زمانہ کیا کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ایک انسان کے لیے کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ. لوگوں کو چاہیے پھر کہ وہ اعتدال کے راستے پر رہیں، نہ بہت زیادہ آگے جائیں نہ بہت زیادہ پیچھے. کچھ لوگ ہیں جو لوگ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر. اللہ رب العالمین لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے لیکن لوگ ہدایت کی طرف نہیں آتے. یہ چند چیزیں ہیں. اس کے بعد بھی 2-4-5 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انہی توحید ربوبیت کے اور دلائل کا ذکر کیا. توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال. اس سے پہلے بھی بات آئی ہے اللہ خالق ہے، وہی رب ہے، تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اللہ خالق ہے کیونکہ ان چیزوں کا ایک انسان نہیں ٹھکرا سکتا ہے کہ ان چیزوں کا خالق نہیں ہے. ان چیزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب خالق اللہ رب العالمین ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا ذالکم اللہ ربکم، ہاں لا الہ الا ہو. ربوبیت سے الوہیت پر استدلال. وہ رب ہے تو جو رب ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، اور جو معبود نہیں ہے، جو رب نہیں ہے یا رب والی کوالٹیز اس میں نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، سب چیز کا پیدا کرنے والا. فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. ہاں کل بات آئی تھی، ٹاپک کیا تھا اس کا؟ مرتے دم تک ایک انسان کو عبادت کرنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. مرتے دم تک عبادت کرنی چاہیے. تو توحید کچھ دنوں کا سودا نہیں ہے کہ آج ہم نے مان لیا، کل ہو کر کے پھر ڈاؤٹ آ گیا اور ایک انسان کہے کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے.
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इबादत, जब आपने मान लिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है तो उसी की इबादत होनी चाहिए, और इबादत पार्ट टाइम नहीं। हाँ, इबादत पार्ट टाइम नहीं कि कुछ देर मन किया तो अच्छा हुआ और उसके बाद फ्री रहे तो आ गए। हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसा नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हदीस कुदसी, यब्न आदम तफर्रग लिइबादती या तफर्रग यब्न आदम लिइबादती, ऐ इब्न आदम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो। खुद निकलेगा नहीं टाइम, आपको और हमें निकालना होगा। और हम अगर कहें कि ये है वैसा बहाने वगैरह, तो फिर एक इंसान को कभी नहीं मौका मिलेगा। तो हम इबादतें उसके लिए करें और ये इबादतें हमेशा करें। तो जो रब है वही माबूद, और जो रब नहीं है वो इबादत के लायक नहीं है। इन्हीं चीज़ों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ फरमाया। कहा जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों की इबादत करते हैं, हुम युखलकून, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, वो खुद मखलूक हैं, खालिक नहीं है किसी चीज़ के, तो फिर इबादत कैसे होगी? खालिक एक है, अमवातुन गैर अहया, ये तो मुर्दे हैं। एक इंसान कहेगा कि बस मान लिए मुर्दे हैं, सच में वो जिंदा हो। जैसे कभी कभी जिस दिल में जिक्र ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद ना हो, हम बोलते हैं वो दिल मुर्दा है, लेकिन इंसान तो जिंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकीद के साथ कहा गैर अहया, सच में वो मुर्दे हैं, जिंदा नहीं है वो। गैर अहया वमा यशउरून अय्याना युबातून, उन्हें खुद नहीं मालूम कि दोबारा क़यामत के लिए कब उठाए जाएंगे। यानी उनके मौत होने में कोई शक नहीं है। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ताकीद दर ताकीद, पूरी ताकीद शिद्दत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ एक इंसान को यही समझाया गया कि इलाह एक ही है। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद वल्लदीन ला युमिनून बिल आखिरह कुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता है, उनका दिल इन चीज़ों को इनकार कर रहा होता है। हकीकत कहें तो वो अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, तकब्बुर के तौर पर बस, वरना अंदर वो जानते हैं कि मेरा खालिक भी वही है। ज़बानी तौर पर कह सकता हो कि नहीं फलां फलां चीज़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई जगह पर ऐसे ही वादे किए और ऐसे दावा किया कि अगर सच में तुम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें फलां ये इबादत के लायक हैं, तो फिर दिखा दो इन लोगों ने क्या पैदा किया। अरूनी मादा खलक़ू मिनल अर्ज़, सीधा अल्फाज़, अरूनी मादा खलक़ू मिनल अर्ज़, दिखा दो इन लोगों ने जिनको तुम लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हो क्या पैदा किया है। दूसरी जगह फरमाया सब मिल करके, एक नहीं सब मिल करके मक्खी भी पैदा करना चाहें नहीं कर सकते हैं। तो जो पैदा नहीं कर सकता वो मालिक कैसे होगा, और जो मालिक नहीं है तो उसका हुक्म कैसे चलेगा। जिसमें ये तीनों नहीं है तो फिर उससे मांगा कैसे जाए। जो ना खालिक है, ना मालिक है, ना दे सकता है, ना उसका हुक्म किसी और के सामने चल सकता है, तो फिर उससे मांगा क्यों जाए, कैसे मांगा जा सकता उससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इतनी छोटी सी बात तुम्हारे जहन में नहीं आ रही है। कल बात आई थी सूरह राद की, जिसमें आयत नंबर 16 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि जिन लोगों को तुम अल्लाह और उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन का शरीक बनाते हो, तो याद रख लो ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, तुम लोगों के लिए नहीं अपने लिए भी किसी नफ़ा और नुकसान के मालिक नहीं हैं। कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, देखने वाले और ना देखने वाले क्या बराबर हो सकते हैं। अम हल तस्तवी ज़ुलुमातु वन नूर, अंधेरे और रोशनी एक जैसा हो सकते हैं। अम जअलू लिल्लाहि शुरका, एक मिसाल से दूसरी चीज़ की इसलिए इस्तेदलाल कि अम जअलू लिल्लाहि शुरका, कि क्या जिन लोगों को इन लोगों ने अल्लाह का बराबर ठहरा दिया है, अल्लाह का शरीक ठहरा दिया है, खलक़ू, क्या इन लोगों ने वैसे ही पैदा किया का खल्क़ ही, जैसे अल्लाह पैदा करता है, फ़तशाबहल खल्क़ अलैहिम, तो फिर मखलूक़ात मिक्स हो गए कि ये इनकी तख्लीक है वो उनकी तख्लीक है, या दोनों में मिक्स हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है। खालिक वो तन्हा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इबादत भी उसी अकेले की होनी चाहिए। उसके बाद और भी कई सारी मिसालें हैं। अगर तौहीद रुबूबियत के लिए एक इंसान को पढ़ना चाहिए तो तफसील के साथ इस सूरत को भी पढ़ना चाहिए। हर आयत में कुछ न कुछ निशानियां हैं, कुछ न कुछ मिसालें हैं। बस दो मिसालें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान की। एक वो गुलाम जो किसी चीज़ का मालिक नहीं है, किसी चीज़ पर उसे
قدرت نہیں ہے، اور ایک وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہو اور وہ بے تحاشا اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایک جس کو غلام ہے تو اس کے اوپر مالک کا آرڈر چلے گا کہ اپنا چلے گا؟ مالک کا، اس کا اپنے اوپر کچھ اختیار نہیں ہے۔ ایک وہ شخص اور ایک جو بے تحاشا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، صبح ہو شام ہو دوپہر ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ ایک جس کا مالک اسے غلام بنا کر کے رکھا ہے اور ایک جس کا مالک اسے فریڈم دے کر کے رکھا، آزادی، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ اللہ رب العالمین نے کہا یہ مت سوچنا کہ ہم نے تم کو قید کر دیا ہے، ہم نے تمہارے لیے راستے اور بھی آسان کر دیے ہیں، بس تم ایک قدم بڑھو تو تمہارے لیے آزادی ہی آزادی ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال دی کہ دو لوگ ہیں، یہ تو ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو لوگوں کی مثال بیان کی۔ ایک وہ شخص جو گونگا ہو، رجلین احدہما ابکم، ایک جو گونگا ہو، بول نہیں سکتا ہو، لا یقدر علی شیء، کچھ بھی کرنے پر قادر نہیں، وہو کل علی مولا، وہ اپنے مالک پر بوجھ ہو، کہیں رکھ دے تو اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اور دوسرا انسان جس کو اللہ رب العالمین نے انصاف کا حکم دیا ہو، ہدایت کے اوپر سیدھے راستے پر قائم ہو، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گونگا پوچھ نہیں سکتا جانا کدھر ہے، یہ راستہ وہاں جائے گا یا نہیں جائے گا، ایک انسان پوچھ نہیں سکتا ہے، اور دوسرا انسان جس کو راستہ معلوم ہے، صحیح راستے پر ہو، تو دونوں کی مثال اللہ رب العالمین نے کی کہ جو توحید پر ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، اور جو انسان توحید سے ہٹا ہوا ہے وہ گونگا بہرے جیسے، لوڑا لنگڑے جیسے، جو اپنے مالک کے اوپر بوجھ ہے، وہ اس زمین پر بھی بوجھی ہے۔ یہ اور چند مثالیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، الہ العالمین جانے انجانے میں اگر ہماری توحید کے اندر کبھی کچھ کمی آ گئی ہو، الہ العالمین ہماری طرف سے درگزر فرما، کامل توحید اور مکمل عقیدے کے اندر پختگی عطا فرما، پوری زندگی ہمیں اسی توحید کے اوپر ہی قائم رکھ، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی اسی عقیدے توحید اور کتاب و سنت پر قائم رکھ۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام اور عقیدہ توحید کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔